مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 9 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی آج ڈبل 12 تاریخ ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ اوبیوین پاک زنجانی کابینہ شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور اور پاک ہاشمی کابینہ صادق آباد پنجاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈینگی اور نگلیریا وائرس کے بعد اب کانگو وائرس سے بھی انسان موت کا شکار ہو رہا ہے۔ کانگو وائرس سب سے پہلے 1944 کو کریمیا میں سامنے آیا، اسی وجہ سے اس کا نام کریمین ہیمریج رکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ کانگو وائرس ایک خاص قسم کے کیڑے میں پایا جاتا ہے اور یہ کیڑا مختلف جانوروں کی جلد پر چپکا ہوا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ بہت سے عاشقان رسول سنت ابراہیمی کی نیت سے قربانی کرتے ہیں اور جانور کی خریداری، ان کی دیکھ بھال اور ان کی قربانی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔
اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ امت کی رہنمائی کے ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم اس وائرس سے محفوظ بھی رہیں، اور اس وائرس کے بچاؤ کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیجیے۔ یہ کانگو وائرس جو ہے یہ زیادہ تر انہی مویشیوں پر جو یہ چچڑیاں جو لگی ہوتی ہیں، کیڑے ہیں، یہ خون چوستے ہیں، یہ ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ پھیلتا ہے۔ اور یہ چچڑیاں جو کسی بیمار جانور کی کھال پر انہوں نے وہ خون چوسا اور اب کسی انسان کو اس نے کاٹا تو اس سے وہ اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے کانگو وائرس، جراثیم۔ تو اب اس کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں کہ مریض کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ناک، مسوڑوں سمیت اندرونی اعضاء سے خون رسنے لگتا ہے، اور اس کے پلیٹلیٹس، وائٹ سیل جو ہوتے ہیں، سفید خلیے، وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات مریض دم توڑ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ احتیاط یہی ہے کہ ان چیچڑیوں سے دور رہا جائے۔ اگر آپ کے جانوروں پر یہ چیچڑیاں لگ گئی ہیں تو ان جانوروں سے وہ چیچڑیوں کی وہ دوائیں وغیرہ، مطلب وہ توڑ کس چیز کا نہیں ہوتا، تو وہ دوائیں خرید کر اس کے ذریعے اس کی صفائی کر دی جائے اور خود اپنے آپ کو بچایا بھی جائے کہ یہ کاٹے نہیں۔ اور یہ کاٹتی ہے نا تو یہ آہستہ آہستہ سے کھال کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیچڑی جو نا آدھوں آدھ گھس جاتی ہے کھال میں، اور کھینچو اس کو نکلتی نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہے میں نے، مطلب اور یہ اتنی یہ میٹھی میٹھی بن کے گھستی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھس گئی ہے۔ جیسے شیطان ہمارے دلوں میں گھس گیا، میٹھا میٹھا بن گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، اور گناہ کراتا رہتا ہے، اور ہم میٹھے میٹھے سمجھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ گناہ اتنا کڑوا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کڑوی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی اتنی بری شے ہے گناہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اب یہ کہ مزید اس کی تحقیق آتی ہے کہ جب کانگو وائرس بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو 14 دن کے اندر اندر اپنی علامات ظاہر کرتا ہے، نشانیاں، سائن۔ اور شروع میں وہی کہ بخار اس کو چڑھتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہوتا ہے مریض کو عام طور پہ، مزید گردن میں درد اور کھنچاؤ کی صورت بھی بن سکتی ہے، کمر درد کی شکایت بھی بخار کے ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے، متلی، قے اور گلے کی سوزش، یہ بھی نمایاں علامات بتائی جاتی ہیں۔ اور متلی اور قے کے بعد مریض کو پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے اور دست لگ جاتے ہیں، موشن۔ مرض کچھ دن جب رہ جاتا ہے اس مریض کو، کچھ دن کے بعد وہ اس کا موڈ بدلنے لگتا ہے، غصہ اس کو آنے لگتا ہے۔ اور پیٹ کا درد جب ایسے مریض کو ہوگا نا تو عام طور پہ یہ رائٹ سائیڈ پر پیٹ کے اندر یہ درد ہوگا اس کو، اور وہ بھی رائٹ سائیڈ کے اوپری حصے میں۔ یہ بیماری اب شروع ہوتی ہے تو 5 دن کے یعنی 5ویں دن جگر یعنی لیور اور گردے یعنی کڈنی اور پھیپھڑوں کا جو نظام ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب پلیٹلیٹس چونکہ کم ہونی شروع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ خون میں جمنے کی صلاحیت، خون جمتا نہیں ہے، جیسے کٹ لگ گیا تو اب وہ جلدی زخم بھرے گا نہیں، خون نکلتا رہے گا، جمے گا نہیں۔ یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس کو زخم لگ جائے، کوئی کاری زخم ایسے مریض کو، اور اس کا اگر فوری علاج نہ ہو یا اس کا خون بند نہ ہو تو خون نکلتے نکلتے ہو سکتا ہے کہ مریض دم توڑ جائے۔
ایسے مریض کا جگر جو ہے لیور یہ بڑھ جاتا ہے. مریض کی جلد سے جو مسام ہے باریک باریک سوراخ ان سے بھی خون رسنے لگتا ہے. مسوڑوں ناک اور اندرونی اعضاء سے خون نکلنے لگتا ہے. تو اس طرح کے علامات جب ظاہر ہوں تو چاہیے کہ مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج کروا جائے. اب کانگو وائرس کا ہر مریض فوت ہو جائے یہ ضروری نہیں، علاج ہے اس کے، علاج ہو جاتے ہیں. اگر فوری علاج کروا لیا جائے اور احتیاطوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. بہرحال احتیاط پہلے سے ہی کر لی جائے کہ یہ مرض لگے ہی نہ. اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ شریف ہے اس میں کئی اوراد ہیں بچنے کے، جن میں مشہور ورد کے بھی ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. صبح و شام 3 بار اگر پابندی سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت ساری آفتوں سے بچیں گے. دین بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گا، آل اولاد اور مال اس کی بھی حفاظت ہوگی. تو اسی طرح اس سے کانگو وائرس ہی بھی ایک ظاہر ہے کہ آفت ہے، مرض ہے، اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا. اور بھی کئی اوراد اس میں ہیں تو پابندی سے اوراد پڑھنے چاہیے. مدری پنچورہ میں کئی اوراد آپ کو اس سلسلے میں مل سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عموماً دوران حج حاجی بچھڑ جاتے ہیں اور اس میں زیادہ تر واقعات بوڑھے لوگوں کے بچھڑنے کے ہیں. برائے کرم اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ اللہ، واقعی یہ تو ایک ویسے ہی المیہ ہے کہ اتنا مشقت کا کام ہے حج، یہ بڑھاپے ہی میں کیا جاتا ہے. بھی کیا جاتا ہو تو چل جائے، ہی کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک تعداد ہے جو مطلب تجربے میں آئی ہے میرے کہ یہ صرف بڑھاپے میں حج کرتے ہیں، جوانوں کو نہیں بھیجتے. یہ پاکستان کی قسمت میں یہ بات ہے. باہر ملکوں میں دیکھا، خاص کر انڈونیشیا، نوجوان بھرے ہوتے لاٹ کے لاٹ. سنا ہے کہ جب تک یعنی کہ حج نہ کرے اس کی شادی نہیں ہوتی وہاں انڈونیشیا میں. یہ سنا ہوا ہے، اس کا کوئی ریئل پتہ نہیں ہے مجھے، بہت پہلے سنا ہوا ہے. تو یہ نوجوان بہت حج کرتے ہیں. ہمارے بڈھے بڈھے بیچارے جن کو کوئی سجکا پڑتا نہیں ہے، اردو بھی نہیں سمجھتے، پنجابی ہوتے ہیں تو پنجابی، تو سندھی بیچارے ہوتے ہیں سندھی میں بولتے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ بچھڑتے ہیں، نوجوان کم بچھڑتے ہیں. اگر نوجوان بچھڑتا بھی ہے نا تو چونکہ وہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ اپنی ترکیب بنا کر گزارا کر لیتا ہے. بچھڑنے کی سعادت تو مجھے بھی ملی ہے سن 80 میں، تو آخر ترکیب بنی گئی. اس وقت میں بھی جوان تھا. تو اب یہ کہ ان کے لیے پہلے کے مقابلے میں اب تلاش کرنا آسان ہے. اب تو فون جو ہے نا یہ سب کے پاس ہوتا ہے تقریباً. تو اپنے بزرگوں کو فون اگر نہیں بھی کرنا آتا تو یہ حج پر جب جائے نا ان کو فون کرنا سکھا دیں، فون کرنا سکھا دیں اور ان کے پاس فون ہو اور نمبر بھی کچھ 2-4 ان کو یاد کروا دیا جائے. مزید یہ کہ لکھ کر نمبر وہاں جو حاجی ہیں ان کے بھی ہوں، کچھ اپنے ملک کے خاندان والوں کے بھی نام نمبر وغیرہ ہوں، کہ کوئی سا نمبر ہی پکڑ لے وہ. تو اگر ایک ہوا تھا مطلب عیسائی بھائی کی والدہ بچھڑ گئی تھی، اب وہ اس کے بعد فون تو تھا لیکن وہ نمبر کے مسائل تھے. تو ان کے جو ساتھ جو تھے انہوں نے بہت ایک عقل مندی کا کام یہ کیا تھا کہ وہ نمبر لکھ کر اس کے کہیں کپڑوں میں یا کہیں اس کے بدن میں کو لگا دیا تھا. بوڑھی اماں تھی بیچاری،
اب وہ آخرکار وہ نمبر اس کے کام آ گیا. وہ تھا نمبر پاکستان کا, اس کے بیٹے کا نمبر تھا, وہ حج پر ساتھ نہیں تھا. ماں باپ آئے ہوئے تھے بڑھاپے میں دونوں بیچارے. تو اب اس نے وہ جا کر اس اماں نے فون کسی کے ذریعے ملوایا ہوگا, تو وہ پاکستان میں بیٹے نے اٹھا لیا. اب وہ بیٹے نے ادھر فون کیا واپس, تو یوں رولنگ ہوئی اور آخرکار وہ بتا دیا کہ یہ اماں وہاں کھڑی ہوئی ہے, وہاں سے اس کو ریسیو کر لیں. تو یوں یہ مل گئے. تو اب اگر فون بھی نہیں ہے, فون نمبر بھی نہیں ہے, تب تو واقعی بہت آزمائش ہوگی. تو یوں اگر اول تو حاجی حجان یہ بچھڑے کیوں, اس کو ساتھ رکھیں, پیچھے کوئی جیسے حجان ہے چمکیلا کپڑا اس کے جو اسکارف ہوتا ہے اس پر پیچھے لگا دیا جائے, کوئی بھی کسی رنگ کا بھی, سبز رنگ کا یا غوثیہ رنگ کا یا کوئی سا رنگ, تو وہ دور سے نظر آ جائے. اور اس کے پاس کارڈ ہو, معلم کا کارڈ ہو, سب اس کی یعنی کہ مضبوط ترکیب ہونی چاہیے. ہوٹل کا کارڈ جہاں رہتے ہیں یہ کارڈ ہو اس کے پاس, ایسا بیگ اس کے پاس, ایسا وہ ترکیب سے اس کا ترکیب ہو کہ یہ کچھ بھی ہو جائے بیگ اس سے گمے نہیں, یہ لٹکا ہوا ہو, گلے میں پہنا ہوا ہو, کہ یہ اس کو اماں یا ابو ہیں جو بھی آپ کے, یہ اس کو چھوڑیں نہیں. تو اس میں یہ سب ڈاکیومنٹس ہو. تو جو بھی اگر کوئی تو آخر حاجی رحم کھا کر اس کی مدد کر ہی دے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. افراد بھی موجود ہوتے ہیں اس کام میں, افراد بھی اس کام کے لیے موجود ہوتے ہیں. وہاں ایسے رضاکار بھی یہ بتا رہے ہیں حاجی صاحب ہمارے, یہ بھی تو حاجی صاحب ہیں نا, تو وہاں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو مدد کرتے ہیں. ابھی ایسا ہوگا, میں جب بچھڑا تھا نا سنسی میں, تو میں جیسے کہ آپ پولیس والوں کو اپنے پوچھے, اب یہ بھی تو بعد میں پتا چلا کہ تو بدوؤں کو اٹھاتے ہیں دیہاتوں سے. بدو کہا جاتا ہے وفادار بہت ہوتے ہیں, سمجھے, تو یہ بدوؤں کو اٹھاتے ہیں, ان کو یہ 4 مہینے کے لیے یہ اس طرح بھرتی کرتے ہیں حج کے دنوں میں, رمضان میں, کیونکہ وہ بہت نفری چاہیے نا پولیس کی. سارا سال ان پولیس والوں کو کیا کریں گے, تو یہ عارضی ہوتے ہیں, ان کو خود پتہ نہیں ہوتا, وہ بس وہ لباس پہنا ہوتا ہے جو ضروری بات ہے, ان کو ٹریننگ کر دیتے ہوں گے یہ. تو میں پوچھتا کہ سوق العرب میں ہم ٹھہرے تھے مینا شریف میں, وہاں بچھڑے تھے, تو اس کو بولتے ہیں فین سوق العرب, تو کوئی بولتا ہے فوق, اوپر جاؤ پہاڑ کے. پھر آگے بڑھ کے پوچھے تو بولتا تحت, نیچے جاؤ. تو یہ اس سے یوں سمجھ پڑے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوق العرب, حالانکہ بازار تھا وہاں, یہ بھی ان کو نہیں سوچنا پڑتا تھا. تو اس وقت تو موبائل فون تو شاید پتہ نہیں ایجاد بھی ہو گئے ہوں گے, ایجاد تو اپنے عام نہیں تھے سن 80 میں. وزارت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں مختلف ملکوں کی, یعنی پاک و ہند کی ہیں, تو انہی کے افراد مقرر ہوتے ہیں, جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ان سے بھی اگر ان تک بھی پہنچا دیا جائے گا تو وہ کافی اس حوالے سے مقدر سے وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو ان تک پہنچا دے. کہ ان کی بھی تعداد تو ظاہر مخصوص ہوگی, ہزاروں تو نہیں ہوتے ہوں گے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوئی ترکیب ہوتی ہوگی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی گیٹ فکس کر لیا جائے کہ مسجد الحرام شریف میں اگر بچھڑے تو فلاں دروازے پر, دروازہ اس کو نام رٹا دیا جائے, لکھ دیا جائے کہ یہ پوچھ کر اس نام کے دروازے پر پہنچ جانا, گم جاؤ تو ہم تم کو وہاں سے دیکھ لیں گے, بھلے کتنے ہی گھنٹے ہو جائے, وہاں سے ہٹنا نہیں ہے اس دروازے سے. اگر وہ بچھڑا ہوا شخص ہٹ گیا نا وہاں سے اور وہ ڈھونڈتے اس دروازے پر پہنچے, کیونکہ ایک تعداد ہوتی ہے, اکثریت تو فرسٹ ٹائم گئے ہوتے ہیں, تو ان کو خود جن کا بچھڑنے والے کو پتہ نہیں ہوتا, جن کا بچھڑا اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ سب بیچارے ٹھوکرے کھاتے ہوئے پوچھتے پاچھتے یہ پہنچتے ہیں. وہ جگہ نہ چھوڑے نا, کئی گھنٹے چاہے رکنا پڑے تو بھی مل سکتے ہیں, لیکن وہ بے قراری ہوتی ہے نا, تو وہ ڈھونڈنے نکلیں گے, یہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے, یہ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے, دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں گے. رمی جمرات یہاں بھی بچھڑتے دیکھیں گے آپ, تو بیچارے یہاں اتنا رش ہوتا ہے. وہاں بھی یہ طے کر لیا جائے کہ اپنی اپنی رمی کر لو, اگر وہاں ساتھ رہے تو ٹھیک ہے, اگر آگے پیچھے ہو گئے تو پرواہ نہیں, واپسی میں وہ ادھر
کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لیا جو نمایاں علامت ہو، یہاں سب آ کر جمع ہو جائیں، تو اس طرح بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی جگہ تھی نہیں کہ اور بچھڑے نا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر کئی روز تک آپ بچھڑے رہیں، اور حج کا جو لطف ہے نا، یہ آپ کا مطلب آزمائش میں آ جائے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، یہ بھی کافی اس کی توسیع ہو چکی ہے، اس میں بھی کئی حاجی بچھڑ جاتے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی کسی باب کا تعین کر لیا جائے، کوئی گیٹ ہو، اس کو فکس کر لیا جائے گا، اگر بچھڑ گئے تو اس دروازے پر ملیں گے، وہ نام لکھے میں دروازوں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طارق اتاری عرض کر رہا ہوں نیپال سے، مجلس جامعۃ المدینہ۔ یہ آج الحمدللہ عز و جل 80 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے ہیں جامعۃ المدینہ نیپال گنج سے۔ ماشاء اللہ، واہ، ماشاء اللہ، مبارک ہو، اللہ استقامت دے، دل لگا دے۔ تو جنہوں نے یہ نیتیں کی ہیں، عملی جامہ بھی پہنا ہے۔ اب جامعۃ المدینہ نیپال گنج میں ہزاروں طلبہ تو ہیں نہیں، 80 جائیں گے تو جامعۃ المدینہ کیا مقفل ہو جائے گا۔ تو یہ ہوں گے کہ ہم کریں گے سفر، ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہوگی، ہاتھوں ہاتھ سامان قافلہ اٹھایا اور چلے، ایسا مشکل ہے 80 کا اس طرح۔ تو ان سے سب سے تاریخی لے لی جائے، اور واقعی اگر 80 اس طرح چلے جائیں گے تو جامعۃ المدینہ کی تعلیم کا نظام کیا ہوگا، وہ تو خیر آپ نے ہی سب چلانا ہے، اللہ برکت دے۔ ہاتھوں ہاتھ کے مطلب تو یہی ہوتا نا کہ فوری طور پر چل دیے، ہاتھوں ہاتھ نیت، تو یہ لفظ ہاتھوں ہاتھ پہ نیت کے لیے ہے ہی نہیں، نیت تو نیت کی، بس ہاتھوں ہاتھ نیت کی، میں نے ہاتھوں ہاتھ عشاء کی نماز کی نیت کی، یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہ بڑی یعنی کہ اچھی خبر ہے یہ، 80 عیسائی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہوئے۔ اب وہ جب کریں، جب بھی مدنی قافلے کی بھی کسی کو نیت کروائیں نا، بھلے 3 دن کے مدنی قافلے کی، اسے تاریخ لے لیں، بول دیتے ہیں ہم سفر کریں گے، اور کب کریں گے زندگی میں کبھی بھی کر لیں گے، تاریخ ہو 12 دن کا مدنی کورس بول دیتے ہیں ہم کر لیں گے، تو میں تو سمجھاتا رہتا ہوں میں تاریخ دوں گا۔ تو یہ 80 تیار تو ہوئے، اللہ کرے کہ ان کو ان کی نیتوں پر استقامت مل جائے، اور یہ واقعی 12 ماہ کا سفر بھی کریں اور جدول کے مطابق کریں، ورنہ 12 ماہ والے میں نے کہیں دیکھیں، ہاں بالکل وہ لگتا نہیں کہ 12 ماہ کا انہوں نے سفر کیا، بولتے تو اپنے مان لیتے ہیں۔ وہی ان کے لباس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، لباس میں کوئی سنتیں نہیں، سر کے بالوں میں سنتیں نہیں، زلفیں بھی نہیں ہوتی، انگلش بال ہوتے ہیں، ویسے ہی بولتے ہیں ہم نے 12 ماہ کا سفر کیا ہوگا۔ 12 ماہ میں یار تبدیل نہ ہو تو پھر 12 ماہ تو پھر اور 12 ماہ شروع کرو، تبدیلی تو آنی چاہیے نا، گفتگو کا انداز اس کا تبدیل ہو، اس کا سب کچھ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ 12 ماہ میں تو مدنی انقلاب اس کے وجود میں آ جانا چاہیے، لیکن تو بالکل کورا ہوتا ہے، بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی، تو گھوم گھام کے آ گیا ہوگا، کوئی اس کو مطلب صحیح ترکیب بنی نہیں ہوگی۔ 12 ماہ تو مکمل جو سفر کیا، مدنی حلیہ ہو اس کا، یار اس کے تو مطلب دیکھے تو بندہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، چاہیے 12 ماہ اس نے سبحان اللہ اتنی زبردست مطلب انہیں کہ عبادت کی ہے، رائے خدا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی ہیں، اتنا دین پھیلایا ہے، نہ جانے کتنوں کو مسلمان کر لیا ہوگا اس نے، تو پتہ چلا کہ خود تو اپنی اصلاح شروع بھی نہیں ہوئی 12 ماہ میں، واپس آ گیا۔ تو ایسے 12 ماہ نہیں ہونے چاہیے، 12 ماہ ویسے ہو جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہمارے ذمہ داران بھی اس پر کچھ کریں، 12 ماہ میں بن کر آئے، دوسروں کو نہ بھی بنا پائے تو کم از کم خود تو بن کر نکلے، نماز تو درست اس کی ہو جائے، قرآن کریم تو صحیح سیکھنے میں کامیاب ہو جائے، فرض علوم پر تو اس کو کچھ قدرت حاصل ہو جائے، سیکھ لے، کوئی دینی مطالعہ تو وہ کر چکا ہو اتنا کہ وہ کوئی بات تو کر سکے۔ کرنے والے
جو میں نے کہا اس سے زیادہ بن کر بھی آتے ہوں گے 12 ماہ والے، اپنا اپنا نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں آمنہ اطاریہ شارجہ سے، بال بچے زور زور سے ہنستے اور چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بچے کرتے ہیں نا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، بڑے کرتے ہیں اس کا کیا؟ بچے کے امی ابو یہ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں اور کہہ کے بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑوں کا تو یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چیختے نہیں تھے، چیخ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے. اتنا انداز دل ربا ہوتا تھا گفتگو کا کہ اگر کوئی گننا چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گن لے، کاؤنٹ کر لے ورڈز کہ کتنے بولے ورڈز. اور ایسی آواز ایسی بھی پست نہ ہوتی کہ وہ جیسے ہم لوگ ہیں کیا بولا، ہاں بھائی کیا بولا، ہم لوگ جو کرتے ہیں نا بعض اوقات اتنی پست بولتا ہے اگلا، پست مانے ہلکی آواز کہ پلے نہیں پڑتی، پریشانی ہوتی ہے سننے میں. نہ ایسی کہ وہ آدمی کو مطلب کچھ چوٹ کرے نہ تکلیف دے، ایسے بھی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو کانوں میں رس گھولتی تھی اور بالکل 90 تلے الفاظ کہ اچھی طرح ہر ایک سمجھ لے. تو ہمیں ان باتوں کی طرف بھی توجہ رکھنی ہوگی کہ جب بھی ہم بات کریں، جس سے بات کرتے جیسا موقع تو اس انداز میں کریں کہ سامنے والے کا جو بھی ادب آداب ہے وہ بھی باقی رہے اور جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ بھی لے. لیکن ہماری اکثریت کو تو بات کرنا ہی نہیں آتا. پھر یہ چیخ چیخ کر بات تو یہ تو بدتہذی بھی ہے، وہ ہے نا گدھے کی طرح چیخنے کی آیت بھی ہے نا. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو جو وہ پست رکھو، ہلکا رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کے جو بدترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. انہیں چیخ چیخ کر باتیں کرنے کی اس آیت کریمہ میں ممانعت کی گئی نا کہ آواز کو اپنی پست رکھو، ہلکی رکھو. ایسی پست بھی نہیں کہ سامنے والا سن بھی نہ سکے، درمیانہ کہ انہیں جیسی ضرورت ایسا کرے. مطلب نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسرے کو تکلیف. جیسے کہ بعض اوقات بندہ بیان کرتا ہے تو ایسا کڑاکے کا بیان ہوتا ہے اس کا کہ اس کا اپنا گلا بیٹھ جاتا ہے. تو جان بوجھ کر اس طرح کی آواز نکالنا بھی منع ہے کہ خود کو تکلیف ہو جائے اور پھر نمک کے غرارے کرنے پڑ جائیں یا وہ معجون کھانے پڑ جائیں کہ صاحب وہ زوردار وہ خطاب کیا تھا، مجمع بہت بڑا تھا، آواز بیٹھ گئی. انہی آداب کا لحاظ نعت خوان کو بھی رکھنا، یہ بھی گلے پھاڑ دیتے ہیں، آواز بٹھا دیتے ہیں اپنی. قاری صاحبان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کے بھی مقابلے ہوتے ہیں قراءت کے یا محافل تو اس میں یہ بھی پورا زور اکٹھا کرتے ہیں. ہاں جو سارا سال زور کا بولے گا نا اس کا گلا نہیں بیٹھے گا، لیکن جو کبھی کبھار بولے گا اس کا بیٹھ جائے گا. جو سارا سال بولتا رہتا ہے نا یا پڑھتا رہتا ہے نعتیں تو اس کے کوے، یہ کوے کہلاتے ہیں. تو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ٹونسل. کوے شاید ٹونسل بولتے ہیں. یہ اس کے سخت ہو جاتے ہیں تو اب یہ بولتا ہے نا آواز نہیں بیٹھے گی. یہ نعت خوان ہو گئے کوے، جو نعت خوان زیادہ نعتیں پڑھتے ہیں ان کے کوے سخت ہو جائیں گے. مقرر شعلہ بیان مقرر جو ہوتا ہے ان کے جو بیان کرتا رہتا ہو اس کے کوے سخت ہو جائیں گے. اور یہ جو مجمع لگاتے ہیں بازاروں میں سلاجیت بیچتے ہیں، آ جا پھنسا جا کہ وہ راگ لاپتے ہیں، ان کے بھی کوے سخت ہوتے ہیں، بولتے چلے آتے ہیں، گھنٹوں تک بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جس کی
عادت نہیں ہوتی نا بیانات کی، وہ کبھی کبھار بیان کرے گا تو آواز بیٹھ جائے گی. آپ کو ملیں گے ایسے، بلکہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ مجھ سے نعت نہیں پڑھی جاتی، میں جب بھی پڑھتا ہوں آواز بیٹھ جاتی ہے. بیان کرتا ہوں، تھوڑی دیر بیان کرتا ہوں، میری آواز بیٹھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیان کرتے ہیں. آپ روز بیان کریں، یعنی کہ بیان در بیان جب کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے بھی کوے پک جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. پہلے میری بھی آواز بیٹھتی تھی، لیکن بعد میں الحمدللہ جب بیانات کرتا رہا پھر نہیں بیٹھتی تھی. اب ہاتھ پورا ہی بیٹھ گیا ہوں. تو یہ آواز کے تعلق سے قرآن کریم میں ہے پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 19، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. ترجمہ ہے کنز ایمان، اور میانہ چال چل. تو اس کی تفسیر میں لکھا نہ بہت تیز نہ بہت سست، کہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں. ایک میں شان تکبر ہے اور ایک میں چھچھورا پن. حدیث شریف میں کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے. اور اپنی آواز کو پست کر، اس کے تحت لکھا ہے خزائن العرفان میں، یعنی شور و شغب اور چیخنے چلانے سے احتراز کر، یعنی بچ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. اس کے تحت خزائن العرفان میں مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے. گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ اور وحشت انگیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا یعنی بولنا پسند تھا، اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے. اچھا، میں نے جو یہ عرض کیا کہ نہ اتنی پست کے سامنے والے کو سمجھ ہی نہ پڑے، یہ اس میں تو نہیں ہے. یہ تو یہ صحیح تھا یا نہیں؟ ہاں، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فعل، حرکت، سکنت ایسی نہیں تھی کہ کسی کو اس سے تکلیف ہو، تشویش ہو، پریشانی ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے اعتدال والے تھے، کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں. پیارے آقا کا وجود ایسا مسعود. اور ہماری حالت یہ کہ ہماری ہر حرکت سے دوسروں کو پریشانی ہی ہوتی ہے. ہم بیٹھیں گے تو کسی کو کونی ماریں گے، کسی کے گھٹنے پہ گھٹنا بھی رکھا ہوگا، کسی نے بالکل پھیل کر وہ دوسرے کے لیے جگہ تنگ بنائی بھی ہوگی. ہماری حالتیں یہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، راحت پہنچاتے تھے. تو آپ بیٹھے ہوئے نا، اپنی بیٹھکوں پر غور کر لیں. جو میں نے عرض کیا کہ ایسا ہے تو نہیں کسی کا، کیونکہ اس وقت جو بھی ہم بیٹھے ہوئے نا، ہمارے اطراف میں جو بھی قریب میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. تو یہ اس پڑوس کے حقوق، حق کے جوار جس کو بولتے ہیں، پڑوس کا حق، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے ادا کیا یا نہیں. حق کے پڑوس. تو اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. یہاں تک کہ بس میں بھی سواری کرتے ہیں نا، تو برابر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں. یہ بھی ان کے بھی حقوق ہیں، حق کے جوار، پڑوسی کا حقوق، پڑوس کا حق. اچھا، یہ اپنے نیپال سے یہ خوشخبری آ گئی کہ یہ 80 سائیں بھائی کل سفر پر روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہاں تو یہ اس کو ہاتھوں ہاتھ کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کرے 12 ماہ پورے کریں اور ان کا دل لگ جائے. دل بعض اوقات شیطان نہیں لگنے دیتا, نفس تنگ کرتا ہے, کوئی مجبوریاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں, اپنا مرض, گھر والوں کی بیماری, اور یہ بھی اسباب ہوتے ہیں کہ 12 ماہ پورے نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ بغیر رکاوٹ کے نان اسٹاپ 12 ماہ ہو جائیں. خوشخبری انشاءاللہ عز و جل ان قریب دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے ماہنامہ دعوت اسلامی. سبحان اللہ, زیارت بھی کر لو اس کے. ہر ماہ بدلتا رہے گا ٹائٹل پیج, نہ کوئی حصہ اس کا بدلتا رہے گا, کچھ حصہ پرمیننٹ ہوگا, جیسے کہ ماہناموں کے طریقے ہوتے. مختلف عنوانات پر اس میں علم دین کے مدنی پھول ملیں گے. اچھا, اس میں 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک تو 4 رنگوں والا مخصوص ایڈیشن ہوگا جس میں رنگین تصویریں بھی ہوں گی مگر جانداروں کی نہیں. جیسے سبز گنبد ہے تو سبز رنگ کا ہے, کعبہ شریف تو اس کے غلاف کا رنگ کالا ہے. اس طرح کوئی گلدستے اور پھولوں کی اور مختلف مساجد کی تصاویر یا حسب ضرورت مناظر بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے. اور 4 رنگوں میں یہ رسالہ ہوگا. اس معنی میں کا ہدیہ ہوگا 3 کم 63 یعنی 60 روپیز. اور عام ایڈیشن اس کا ہدیہ ہوگا 35 روپیز. اس کا کاغذ جو ہے وہ ذرا ہلکا ہوگا اور یہ بلیک اینڈ وائٹ. اچھا, کاغذ وائٹ ہوگا بھائی اور لکھا ہے بلیک ہوگی. لیکن یہ سادہ ہی ہوا, مطلب اس کو 2 رنگوں کا تو نہیں کہا جائے گا. 4 رنگوں والا اور کاغذ بھی عمدہ 60 روپیہ دیا, اور سادہ رسالہ جو ہے یہ 35 روپیہ ہدیہ. سالانہ ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے 0311268352. اسکرین پر یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, اس میں اصل اردو میں لکھے ہوئے شروع کے اور بعد کے انگلش میں لکھے ہوئے. تو 0311268352 0311268352. تو ان پر رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ ڈاک اور ہوم سروس کے ذریعے ماہنامہ دعوت اسلامی آپ کے گھر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. پہلا جو ایڈیشن آ رہا ہے, پہلا رسالہ, کم و بیش اس کے صفحات کم و بیش 63 ہوں گے. 63 یہ لکھ کر ملا ہے مجھے. سائز باہر شریعت کی سائز. اچھا, ماشاءاللہ. لمبائی چوڑائی اس طرح کی ہوگی, موٹائی اس سے کم ہوگی. 63 پیج کی ظاہر موٹائی اتنی نہیں ہوتی. تو یہ ایک دعوت اسلامی کا بھی ایک یہ تاریخی قدم ہوگا. اللہ کرے کہ یہ ماہنامہ دعوت اسلامی آ جائے, اس کا جو بھی قانونی مسائل سب حل ہو جائیں. ڈکلیریشن اور یہ رجسٹریشن اور یہ سب اس کے مسائل ہوتے ہیں, یہ پورے ہو جائیں گے نا جب. ویسے تو لانا تو جلدی تھا, پتہ نہیں اب یہ تاریخ اس میں لکھی نہیں ہے اعلان میں کہ کب آ رہا ہے.
تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ قانونی پوری کاروائی نہیں ہو جائے گی تاریخ ڈکلیئر نہیں ہو سکتی نا. تو انشاءاللہ عنقریب آ رہا ہے. میری خواہش تھی کہ ذوالحجہ پہلی ذوالحجہ کو آ جائے. اب میں نے یہی کہا تھا محرم کا انتظار نہیں کرنا ہے, نئے سال سے نیا رسالہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ کو آ جائے. نیکی جلدی کرنی چاہیے. مجھے تو انتظار ہے کہ رسالہ کب ہاتھ میں آئے میرے. ان کو پتہ نہیں انتظار ہے یا نہیں ہے. انتظار کریں گے آپ بھی, یعنی اگر تقسیم ہوا تو لے لیں گے نا, منع نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لے لیں گے, منع نہیں کریں گے. ہاں کوئی دینے آئے تو منع نہیں کرنا, لے لینا. اچھا, ابھی بھی کوئی اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ سالانہ ممبرشپ جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا انتظار ہے کہ نہیں, تو عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس نمبر پر میسج کر دیں اپنا کہ بھئی سالانہ مجھے ممبر بنا لیا جائے, تو پھر جو ہماری مجلس ہے وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو ممبر بنا لے گی. یہ پٹی بھی چل رہی ہے اس نمبر پر. کس تاریخ کو آئے گا یہ تاریخ ابھی لکھی نہیں ہے. جب بھی آئے گا نا تو نمبرز آ جائیں گے تو پہلے ان کا نمبر آ جائے گا نا, کہ ان سے رابطہ کر کے ان کو بھیجنا شروع کر دیں گے. ڈیٹا جمع ہو جائے گا کہ کل کتنے رسالے ہمارے پاس ممبر بن چکے, تو اپنی رجسٹریشن تو کروائی جا سکتی ہے نا نیکی کے کام میں, کہ چلیں اس نمبر پر اپنا نام نمبر بھیج دیں کہ جیسے ہی رسالہ آئے مجھ سے رابطہ کر کے پھر بھیج دیا جائے. مدینہ چلو تو کون کون 12 ماہ کا کون کون خریدار بنتا ہے؟ لبیک. اس نمبر پر نام, اپنا ایڈریس اور فون نمبر یہ لکھ کر SMS کر دیں تو آپ کو ممبرشپ کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. نام, نمبر اور اپنا ایڈریس انشاءاللہ یہ آپ اس نمبر پر سینڈ کر دیں, آپ کو اس کا رپلائی ملے گا. کیا آج راتوں رات یہ ترکیب بن سکتی ہے پاپا یہ لکھوانے کی؟ آئے تو بیچارے لکھوا کر ہی جائیں نا. آپ SMS کر دیں, کل ایک آدھ دن میں جیسے ہی اس کی ایکٹیو کر کے ہم اس کو رپلائی کریں. یہ SMS تو آج بھی کر سکتے ہیں نا. جی فوراً. پاپا میں نے کر دیا میسج 12 ماہ کے. یار یہ ماں کرو یار, مدنی مذاکرہ نہیں سننا لگی نہیں, ٹکاٹک. مدنی مذاکرے کے بعد ابھی نہیں. جب وقفہ ملے نا مدنی مذاکرے میں اس وقت, ابھی تو گفتگو میں پھر آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی نا سننے میں, خصوصاً شرعی مسائل ہو رہے ہوں اس وقت تو بالکل ایک ہی کام ہو, سننا. اپنا درود وظیفہ سب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا, سننا ہوتا ہے, نہیں تو پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو پیمنٹ آپ نے دیکھی نا, اگر 35 والا بھی ہوگا رسالہ تو ماہنامہ تو 12 36 360 اور 419 جمع 1. جی مکتبۃ جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو ای میل ایڈریس maktaba@dawatislami.net اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. maktaba@dawatislami.net. نہیں 419 جمع 1 میں نے بولا تھا, آپ ایسے نہیں بولے یار, یہ نمبر اچھا نہیں ہے, عدد بدنام عدد ہے. تو یہ اتنی وہ شدھ بدھ نہیں ہوتی. اب یہ چونکہ کہ ایک دینی ادارہ ہے, اب اس میں اپنی مرضی سے میں کم بیش کیسے کروں کہ بھئی 419 نہیں, کچھ رعایت تو ہو سکتا ہے دے بھی نہیں ہے. تو وہ دارالفتہ اہل سنت سے مشورہ کر کے یہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ. میں مزید نیت کی ہے میں نے کہ میں ایک صوتی یا سوری پیغام بناؤں گا اس کا, تو وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی دے دیں گے. اس میں میں اسی کا منتظر تھا کہ مجھے فکس مل جائے سب, کہ پھر اس میں کم بیش نہ کرنا پڑے نا اس طرح. اور ذہن نصیب و تاریخ بھی ہو کہ فلاں تاریخ سے آ رہا ہے تو مضبوط زیادہ ہوگا نا. ابھی تو خوشخبری یہی ہے, آپ جمع کروا دیں, پیسے نہیں جمع کروائیں ابھی, صرف اپنی وہ نیت جمع کروائیں کہ میں بنوں گا ممبر, جبکہ دل میں واقعی نیت ہے. تو جو پیمنٹ کرے گا رسالہ اسی کو ملے گا, ظاہر مفت تو نہیں ملے گا. پھر یہ کہ مزید میری خواہش ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے امام, خطیب, علماء حضرات ان سے رابطہ کریں, اور چاہیں تو ان کو یہ ترغیب دیں کہ وہ حضرات اپنے پلے سے ممبر بنیں, یا آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ توفتاً ان کو 12 ماہ کے لیے ان کا نام, ایڈریس وغیرہ
इन्हीं के हजरत के नाम पर जमा यहाँ करवा दें कि इनको रिसाला जो है वो पहुंचता रहेगा, पेमेंट आपकी हो जाएगी 12 माह की, ये भी हो सकता है माशाअल्लाह। इसी तरह दीगर जो शख्सियात होती हैं कि ये नई रिसालों में इंटरेस्टेड नहीं होते, बस ताजिरान और इस तरह के लोग, तो अगर आपको यूँ लगता है कि इसमें दीन का फायदा है कि इस माने अल्लाह और रसूल का नाम इनके घरों में जाएगा, ये नहीं तो इनके बच्चे पढ़ेंगे, तो इनके नाम पर भी रिसाला जारी करवा दें। लेकिन इनके नाम पर आपको पैसे देने की शायद जहमत कमी होगी, इतने ताल्लुकात होते हैं कि 500-700 रुपये यूँ जेब से निकाल देंगे आपको, क्या कोई बड़ी रकम नहीं बनती। और 60 वाला दिन आए तो ज़्यादा अच्छा है कि ये खूबसूरत होगा तो पैसे वालों को ज़रा ये खूबसूरत ज़्यादा जमेगा। तो 720 हो गए ना, 720 रुपये फिलहाल तो बन रहे हैं, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। बड़े लोगों के लिए वो 1000 का नोट आपको दे देगा, हो सकता है बोलेगे ये बाकी पैसे भी तुम बांट देना, मगर ये माहाना में बांट देना ये नहीं, माहाना में इनके घर पहुंचना जरूरी है। यह मकसद पैसे निकलवाना नहीं है, ये हमने कोई आमदनी के लिए नहीं किया, और दीन की तबलीग के लिए किया। अगर ये कुछ बचता भी है इसमें तो मेरी जेब में नहीं जाएगा, ना किसी और की जेब में जाएगा। तो दावत इस्लामी का ही अपना एक नेकी की दावत का एक शोबा, इसमें इजाफा हो गया एक शोबे का। अल मदीनतुल इल्मिया इसमें शामिल है, और अल मदीनतुल इल्मिया ही का शोबा ही है, और इसमें मुफ्तियान किराम भी शामिल है। और ये पूरा रिसाला हमारे मुफ्ती हसन साहब की नज़र से गुजरने के बाद वो ज़ेवर तबा से आरास्ता होगा, यानी कि प्रिंट होगा, तो ये शरई तफ्तीश के साथ, ताकि वो दुरुस्त मवाद शरीयत के सही आकाम ये उम्मत तक पहुँचे। इसमें बिल्कुल यानी आप बेफिक्र हो जाए, इसमें सवालन जवाबन मसाइल भी होंगे, सवालात जवाबात, दारुल अहले सुन्नत का भी इसमें मजमून होगा, आकाम तिजारत भी होंगे, मदनी मुज़ाकरा भी होगा, इसमें मुआशरे के नासूर, पता नहीं इतने इसमें मजमून हम लोगों ने तरकीब बनाई है, मुझे याद आते गए, मैंने देता गया, निगरान शूरा बताते गए, और मजमून तो इतने कि वो सब करने जाए तो बहुत ज़ख़ीम हो जाए। 40 के करीब मज़ामीन है, 45 की तैयारी इंशाअल्लाह। नहीं मदनी बहारें होंगी इसमें, और बड़ा दिलचस्प इंशाअल्लाह रहेगा। और दावत इस्लामी की जो मदनी कामों की तरक्कियों के अहवाल, ये सब भी नए नए मदनी काम, अब मिसाल के तौर पर ये 80 तलबा नेपाल के जा रहे हैं 12 माह के लिए, तो इस तरह की खबरें भी उसमें होंगी। हाँ इंशाअल्लाह बहुत दिलचस्प, अल्लाह करेगा तो होगा, निहायत मालूमाती होगा, और एक काश इसकी इशात लाखों तक पहुंच जाए, और ये दुनिया भर में जाएगा इंशाअल्लाह। अब ज़रा दीगर ममालिक का उसका हदीया उसके हिसाब से होगा, पाकिस्तान का हदीया तो बता दिया मैंने, कुछ हिस्से का इंग्लिश तर्जुमा भी था, कुछ हिस्से का इंग्लिश तर्जमा भी होगा उसमें, ताकि जो उर्दू नहीं समझते वो भी इस्तिफादा कर सकें, इससे नफ़ा उठा सकें। अशआर की तशरीह भी होगी इसमें, और बोलो बहुत कुछ होगा। अब आने तो दो इसको, पहला आएगा तो फिर काम को सिखाता है, आइंदा के लिए और मजीद अच्छे अच्छे मशवरे मिलेंगे, खुद अपने को भी यूँ होगा कि यार इसमें यूँ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये थोड़ा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये सब आइडियाज़ आएंगे। पहला आने तो दो आप, वो शैतान को नाकाम बनाने का, ये भी शैतान के खिलाफ ऐलान जंग का एक हिस्सा है। इतने ये बिकने चाहिए, यानी इतने लोगों के हाथों में जाने चाहिए कि बस वो शैतान देखता रह जाए कि अभी एक महाज ये रह गया था, यहाँ भी ये लोग दावत इस्लामी वाले दौड़ पड़े, मेरा पीछा छोड़ते नहीं है, तेरा पीछा छोड़ेंगे भी नहीं। मदनी मुन्नो और इस्लामी बहनों का सफा दिया, मदनी मुन्नो और इस्लामी बहनों का सफा दिया। हाँ मदनी मुन्नो का भी उसमें सफ़ा होगा, इस्लामी बहनों का भी सफ़ा होगा। इस्लामी बहनों के लिए तो और भी सारे मसाइल जो है इनके भी काम के होंगे, लेकिन खुसूसियत के साथ भी इनके सफ़हात या सुतूर इनमें होंगी। बहुत कुछ है, आने दो बस इतनी देर है, सांस बाद में लेना, पहले इसको जरा एक नजर देख लेना कि क्या क्या है इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मैं
میں شمول تاری عرض کر رہا ہوں شارجہ سے. کیا مدنی منوں کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے؟ اور جو بچے چلتے پھرتے شرارتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدنی منع جو سمجھدار ہوتا ہے نا، مدنی منع مدنی منیاں، واقعی ان کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے تاکہ یہ عادت پڑے. بلکہ ضرورت ہے ان کو، مدنی منوں کو بھی پردے میں پردہ کرنے کی. اور یہ چلتے پھرتے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی نہیں چیخنا چاہیے. اور کہہ مار کے ہنسنے میں بھی بچوں کو بھی ہو سکے تو وہ اگر اتنے سمجھدار ہو تو ان کو سمجھانا شروع کر دیا جائے کہ زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں، گناہ بھی نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں، اور سنت میں عظمت ہے. پردے میں پردہ کی کچھ وضاحت بھی فرما دیں. وہی کہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ چادر کھول کے پوری گود میں اس کو بچھا دیتے ہیں، گھٹنوں کو بھی چھپا لیتے ہیں. یہ ہمارے اس انداز میں پردے میں پردہ ہوتا ہے. اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں اس طرح بہنوں میں یہ رائج ہے یا نہیں ہے. اس طرح بہنوں کو زیادہ ضرورت ہے. اپنے گھر میں بھی بیٹھے، بھلے محارم کے سامنے بیٹھے، تب بھی ان کو پردے میں پردہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو عیسائی بہنوں کو چھپانی چاہیے، اور سمجھدار عیسائی بہنیں سمجھتی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کرنا تھا کہ نے فرمایا تھا کہ اگر کچا بچہ گر جائے تو اس کا بھی نام رکھنا ہوگا ورنہ یہ شاکی ہوگا. اور اگر ہم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر بچہ چند دن کا بھی تھا تو کیا یہ بھی کچے بچے میں شمار ہوگا؟ اور عرض یہ کرنی تھی کہ یہ کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس کی جنس لڑکی کی تھی یا لڑکے کی؟ اس کا نام کس طریقے سے رکھا جائے گا؟ ہاں، کچا بچہ چاہے مطلب چند دن کا ہو یا آدھے دن کا ہو، کچا بچہ جو گرا تو اس کا نام رکھا جائے گا. قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، یعنی وہ اٹھایا جائے گا. تو وہ نام اس کے نام سے پکارا جائے گا، ورنہ وہ شکایت کرے گا. شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا وہ. اب یہ کہ بہت چھوٹا بچہ گر گیا کچا، تو اس کی اگر علامت نہیں ہے لڑکی لڑکے کی، تو پھر یہ کہ ایسا نام رکھا جائے کہ جو دونوں کے لیے رکھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ نصرت، تبسم، راحت، رحمت، رحمت بھی دونوں میں رکھتے ہیں. مصباح، چراغ نا، مصباح. تو اس طرح کے نام جن کے معنی اچھے ہوں. برے معنی والے نام تو ویسے بڑوں کے بھی نہ رکھے جائیں، اچھے معنی ہوں اور دونوں میں جو چل جائے تو وہ نام رکھ لیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے ہفتے ایک نکاح کی تقریب بھی ہوئی تھی امیر سنت کے نواسیوں کے، اس کے تعلق سے ایک کال ہے، ایک تاثر. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. پیارے باپا جان، میں محمد یوسف اتاری جو پہلے موسیٰ میں رہائش پذیر تھا، اب سولجر بازار میں رہائش ہے. باپا، میں نے اور میرے گھر والوں نے آپ کی نواسی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی. الحمدللہ عز و جل دیکھ کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا کہ شادی ہر قسم کی خرافات اور گناہوں سے پاک تھی. گھر والوں نے بتایا کہ دلہن مکمل شرعی پردے کے ساتھ شادی حال میں آئی. ایسا روحانی منظر شاید کسی شادی میں ہو. یہ دیکھ کر میرے بچوں کی امی نے بھی اپنے بچوں کی اس طرح شادی کرنے کی نیت کی ہے. آپ میرے لیے دعا فرما دیں. دعائے مدینہ، دعائے بقی، دعائے مغفرت. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالجبار کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے کسی بزرگان دین نے چپل کا کاروبار کیا ہے، اور چپل کا کاروبار کیا ہے تو کس انداز سے کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اکثر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین
10 قسم کے کام کیا کرتے تھے. احیاء العلوم جلد دوم صفحہ نمبر 327 مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی. نمبر 1 موزے سینا. نمبر 2 تجارت کرنا. نمبر 3 سامان اٹھانا. نمبر 4 کپڑے سینا. نمبر 5 جوتوں کے تلے بنانا اور ان کی مرمت کرنا. نمبر 6 دھوبی کا پیشہ، دھوبی کا کام. نمبر 7 لوہے کا کام، لوہار. نمبر 8 کاتنے کا پیشہ، چرخہ سے کپڑا بنتے ہیں نا. اب تو وہ دور چلا گیا، اب یہ کام مشینیں کرتی ہیں. نمبر 9 خشکی و سمندر میں شکار کرنا. اور نمبر 10 کتابت، لکھنے کا کام. اب اس کا کام بھی کمپیوٹر آ گیا، جدید صورت آ گئی، لیکن کتابت اب بھی ہو رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک شعر امیر السنت کا مختلف مناظر کے ساتھ وہ دکھاتے ہیں. میری قسمت کی روٹھی ہوا، حال دل پر نہ یوں مسکراؤ، ایک دن غم کے سائے ڈلیں گے، کیا کوئی میرا آقا نہیں ہے. شعر کے پیچھے کوئی اگر تصور تھا تو وہ بیان فرماتے ہیں. کیا عرض کرو یار، سمجھ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان محمد جاوید اتاری پاک بخاری کابینہ اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک کس جگہ پر ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار مسجد الخیف کے قریب بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ مینا شریف میں واقع ہے. مزید یہ کہ مطاف میں بھی شاید بتایا جاتا ہے، مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے قریب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن مجید میں جن فرشتوں کے نام آئے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے؟ یہ نہیں آج جب کوئی مدنی جواب دیجئے. کون جواب دے گا؟ مدنی چیک ملے گا ان کو؟ مرحبا لبیک انشاءاللہ. جو جواب دینا چاہیں ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں ماشاءاللہ. اور جواب اگر درست نہ ہو تو باپا کیا ان کو مدنی سزا؟ یہ کچھ ہے نا ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کا تو ابھی آپ نے سنا، یہ 3 دن کے لیے بس رک جائیں ہاتھوں ہاتھ جواب درست نہ دے سکے تو. پہلے سے رکنے کا طے تھا تو نہیں، اور تو تربیت والے تو رکے ہوئے کئی دن کے لیے.
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے انشاءاللہ الرحمن علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، دو فرشتوں کے نام آئے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے پارے کے اندر جو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے یہ مددگار ہیں. وہ تو مطلقاً فرشتوں جبریل کا نام ہے، جبریل و میکالا. یہ بات تو انہوں نے اتنی تو ٹھیک کہی ہے پہلے پارے میں، لیکن وہ مددگار کی جو تذکرہ ہے وہ سورۃ التحریم میں ہے، وہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام. جبریل امین کا نام جی نہیں. ویسے جواب ان کا درست نہیں ہے، صرف دو فرشتوں کا نام نہیں ہے. ان کو 3 دن کا یہ رکیں گے نا مدنی قافلے کے لیے. 2-3-4 ستمبر کو جانے، پہلے ہی نیت کی تھی جمعہ کو جانے کی انہوں نے. اچھا چلو 3 کے 12 کر دیں، اور کیا اتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. چلیے جلدی جلدی نام بتائیے، مدنی چینل کے ناظرین کو انتظار کی زحمت سے نکالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا قرآن پاک میں 4 فرشتوں کے نام ہیں. جواب درست نہیں ہے. مختلف جوابات اسلام بھائی دے رہے ہیں، تو میں ہی دے دیتا ہوں جواب. جی چلو شخصیات، مدنی شخصیات انشاءاللہ بول تو رہے تھے، لبیک بول رہے تھے. جواب دینا ہو تو اجازت ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نام بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. ایسا لا ینحل مسئلہ تو نہیں ہے یہ. لا ینحل یعنی جس کا کوئی حل نہ ہو. تو سنیے، قرآن کریم میں 5 فرشتوں کے نام آئے ہیں. نمبر 1 جبرائیل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 مالک، نمبر 4 اور 5 ہاروت و ماروت. راعد بادلوں پر جو، یہ تو پوری سورت ہے، سورت الراعد. بھائی وہ 6 فرشتوں کے نام آئے. سبحان اللہ. ہمارے مفتی صاحب کی کیا شان ہے. اب رسالت چیک ہوگا تو کیسا مضبوط ہوگا کہ جواب بھی بیٹھے بیٹھے چیک ہو گیا، تفتیش ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلیم اختاری عرض کر رہا ہوں، جامعۃ المدینہ احمد آباد. الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ احمد آباد سے 26 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کے لیے تیار ہیں، اور یہ امیر اہل سنت کی شفا یابی، صحت یابی کی نیت سے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں. رکن شورا سید عارف باکو کی ترغیب پر یہ اسلامی بھائی تیار ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ تیار ہے. انشاءاللہ عز و جل مجلس کے عطا کردہ جدول کے مطابق 1 یا 2 دن میں ہی انشاءاللہ یہ مدنی قافلے میں روانہ ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. ہند سے، ہند میں کہاں سے یہ؟ احمد آباد ہند. اچھا، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف الہند. 26 اسلامی بھائی
हाथों हाथ ये भी 1-2 दिन में मदनी काफिले के मुसाफिर बन रहे हैं। ये ख्वाजा का हिंद, मेरे आला हज़रत का हिंद देखा कैसा हरकत में इस वक्त। अब कुछ आप भी आए मैदान में, मुकाबला सख्त है ना। 80, 26, ये हो गए 106, आपको तो 313 करने चाहिए। 12 माह वाले ऐलान कर दें, चलो आइंदा हफ्ते ऐलान कर दें कि हमारी मजलिस 313, ये पहले से तैयार है वो नहीं है, नवे तैयार करें, मुकाबला सख्त है। और इस वक्त तो बाबुल मदीना में मजलिस उशरा अतराफ की तरफ से तकरीबन 450 इस्लामी भाई जो है वो 12 दिन का मदनी कोर्स भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नहीं, इन सबको नहीं भेजना अपने को 12 माह के लिए, नहीं, 313 चाहिए मेरे को। माशाअल्लाह। देखो अब कितने तैयार होते हैं, माशाअल्लाह। यहाँ जो मौजूद हैं बाबा, इनको इनमें से इजाजत। हाँ, इनको तो कुफले मदीना चाहिए। तो चलो इशारे से यूं कर दो कि 12 माह के लिए मैं तैयार हूं। ये तो 12 दिन वाले हैं ना, 12 माह। तो 313 का मुझे जल्दी जल्दी अदद दें, खुशखबरी भिजवाए, इंशाअल्लाह जल्ला जलालू मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। हो सकता है हिंद वाले और जोश में आ जाएं कि हम इंशाअल्लाह 786 का अदब लेते हैं। क्या बैत, हम 1200, बाबुल पाकिस्तान वाले 1200, क्यों? मैं तो मतलब सारी दुनिया के दाऊद इस्लामी मेरी है। मैं ये तो बोल नहीं सकता कि सिर्फ पाकिस्तान के दाऊद इस्लामी वाले मेरे, हिंद के दाऊद इस्लामी वाले भी मेरे, दुनिया भर में जितने भी दाऊद इस्लामी वाले सब मेरे, मैं सबका हूं। सल्लु अलल हबीब। सवाल। मेरा नाम नदीम है। मेरा ताल्लुक सिंध के गांव लखी गुलाम शाह से है। हमारे इलाके में कच्चे मकान बनाने के लिए गाय का गोबर चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कच्चे फर्श भी बनाए जाते हैं। तो क्या ऐसी जगह नमाज पढ़ सकते हैं? अगर मिट्टी और गोबर मिक्स किया गया और गोबर की मिकदार कम हो और मिट्टी ज्यादा हो, तो ये सब मिलकर जो फर्श बनेगा तो वो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। हबीबुल फतावा सफ़ा नंबर 89 पर है, गोबर मिलाकर जब दीवारों को लीचते, दीवारों पर पलस्तर करते, लीचते, तो जाहिर है कि उसमें ज्यादा हिस्सा मिट्टी का होता है। ऐसी मिट्टी शरअन पाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम आमिर अली ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर से है और मैं अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जैसा कि लोग दुनियावी लिहाज से कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो क्या हम इसको कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज सीख कर दीन की खिदमत के लिए उसको वक़फ़ करें? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? दीन की खिदमत के लिए अपने इंग्लिश और कंप्यूटर के इल्म को वक्फ कैसे करेंगे? अब ये ऐसी शय तो नहीं है जिसको वक्फ किया जा सके, ये तो इल्म है, कोई ठोस चीज भी नहीं है। तो ये कि अपनी इस मालूमात के जरिए बेशक वो दुनियावी बंदा कमाए और दीन की खिदमत के लिए भी इसको इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर कोई दीनी इदारा किताबें छापता है और फी सबीलिल्लाह बांटता है,
تو اس کو یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے اتنے پیج روز کے فری کمپوز کر دوں گا. کمپوزنگ کرتا ہے, جبکہ وہ واقعی علم دین پر مبنی کتاب ہونی چاہیے. ورنہ کتابیں آج کل دین کے نام پر کئی ایسی کتابیں نکلتی ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو ہو دین کی کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، لال خان اتاری، سوئی ڈویژن، پاک بلالی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا مؤذن یا امام مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مؤذن یا امام مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے. نماز کے وقت بجلی، بتی، پنکھے استعمال کیے جاتے ہیں اجتماعی طور پر. ہر ایک اپنی اپنی آ کر بتیاں جلائے، پنکھا چلائے، یہ مراد نہیں ہے. جب اسی طرح مسجد میں جو چٹائی بچھی ہوئی ہے یا دری یا کارپیٹ، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک استعمال کر سکتا ہے. تو مؤذن بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مؤذن صاحب اور امام صاحب اپنے اپنے مکتب میں اپنے اپنے کمرے کے لیے اور مسجد کا نمازیوں کے لیے وقف کیا ہوا کارپیٹ جو وہ کھینچ کر لے جائیں اور اس کے اندر بچھا دیں. یہ کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ اماموں کے کمروں میں یہ کارپیٹ مسجد کی صفیں بچھی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں، اگر کسی نمازی نے، کسی مسلمان نے نمازیوں کے لیے وقف کیا تھا تو اب یہ مسجد میں ان کو یہ اٹھانا ہوگا اور جو نقصان اس کو پہنچا وہ بھی پیمنٹ کرنا ہوگا. نمازیوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ مسجد میں اپنے مکتب میں بچھائیں اور اپنے مکتب کے فرش کو آرام دہ کر دیں اور خوبصورت بنا دیں ان کارپیٹ کے ذریعے. لیکن کسی کی اس پہ بچھا ہوا ہو تو بدگمانی بھی نہ کی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جس نے وقف کیا اس نے امام کے کمرے میں بھی بچھا دیا ہو کہ بھئی نمازیوں کے لیے یہ، اور یہ امام صاحب کے کمرے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا امام صاحب نے اپنے پیسوں سے ہو سکتا ہے بچھایا ہو. ہم دیکھ کر کسی پر حکم نہیں لگائیں گے کہ اس نے ایسا کیا ہے. اللہ بہتر جانے. اگر کوئی کیا ہے تو اس کو تو توبہ کرنی ہوگی، اور مسجد کو جتنا بھی اس کے ذریعے نقصان پہنچایا وہ سب اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا، جس کو تاوان بولتے ہیں. وہ توبہ بھی کرے. یہ جس نے وقف کیا اس سے رجوع کرنا ہوگا، یا اب تو وقف وہ تو کر چکا. جیسے کسی امام نے نمازیوں کا بچھایا ہوا کارپیٹ کے نمازیوں کے لیے، یہ اپنے مکتب میں اس نے اس کو سیٹ کر لیا. جس نے وقف کیا اس سے رجوع کرے. جس نے وقف کیا اس سے بات کر کے میری غلطی ہوئی ہے، میں نے کاٹ کر ٹکڑے وغیرہ کر کے اس کو سیٹ کر لیا. اب مجھے مدنی چینل والوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے مثال کے طور پہ، تو میں توبہ کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو آئندہ مدنی مذاکرے کا تو بالکل مدنی گلدستہ آ رہا ہے نا. اس میں 12 پھول ہوں گے، 11 پھول ہوں گے. اب چاند رات جیسے زیادہ تر امکان شاید جمعے کا چاند ہوگا اس بار. 30 کا ہوا تھا نا پچھلے ماہ کا. شوال المکرم کا غالباً 30 کا چاند ہوا تھا. جی ہاں، شوال المکرم کا 30 کا چاند ہوا تھا. تو اب 29 کا یہ زیادہ امکان ہے. تو جمعے کو 29 تاریخ ہے. ہاں، جمعے کو 29 تاریخ ہے. تو جمعے کو 29 تاریخ تو ہو سکتا ہے جمعے کو چاند ہو جائے. تو ہم جمعے سے انشاءاللہ مدنی مذاکرے شروع کر دیں گے، چاند ہوا یا نہ ہوا. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا گھی گرے تو کھچڑی میں گرے، نفع ہی نفع ملے، نقصان نہ ہو. کہ اگر جمعے کو چاند ہو گیا ہم ہفتے سے شروع کریں گے تو اپنا وہ ایک مدنی مذاکرہ وہ کم ہو جائے گا ہمارے عمل نامے میں. تو
آپ میں سے جو یہاں ہوں گے وہ تو شریک ہوں گے، اور جو باب المدینہ کے سائن بھائی تشریف لاتے ہیں وہ بھی لائیں، اور جو مطلب چاند رات سے لے کر آخری تاریخ تک، عید رات تک، بڑی رات کو بھی ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، 10ویں رات بھی، وہ تو عبادت کی رات ہے، اور بڑی قبولیت کے یہ دن ہیں۔ تو اس میں جو یہاں فیضان مدینہ میں تشریف لانا چاہیں مدنی تربیت گاہ کے ماتحت، کہ وہ دن کو بھی کچھ نہ کچھ تربیت کریں گے، نمازیں سکھائیں گے آپ کو، دعائیں یاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں تو وہ یہ 10 دن یہاں گزارنے کے لیے آ سکتے ہیں کہ ذوالحجہ کی عبادت کے بھی بڑے فضائل ہیں اور بڑے افضل دن ہیں یہ۔ وہ ذوالحجہ کے دن بہت افضل ہیں اور رمضان مبارک کی راتیں بہت افضل ہوتی ہیں۔ تو رمضان مبارک کے بعد یہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے فضائل ہیں، تو یہ اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ قربانی بھی ہم اس میں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 10 دن بھی ہمارے ہاں فیضان مدینہ میں پرونق لگی رہتی ہے، ڈیلی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ تو جن سے بن پڑے وہ نیت کر لیں گے، شرکت کریں گے، جبکہ دل میں نیت ہو تو نیت کا ثواب مل جائے گا، اگر نہ بھی شریک ہو پائے تو۔ اور جہاں اگر یہ باب المدینہ میں نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے شرکت فرمائیں۔ ذمہ داران جو ہیں وہ بھی اسلامی بھائیوں کو جمع کریں اور مدنی مذاکرے اجتماعی طور پر سننے کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ تو بتانا کیا تھا، دیکھنے والے دیکھ ہی رہے کتنا فائدہ ہے، کتنا سیکھنے کو ملتا ہے، الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مدینے والے کی سنت کا خزینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جانی محمد عبداللہ اتاری، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، سورہ فاتحہ اگر بلند آواز سے پڑھنی ہو اور امام صاحب بھول کے آہستہ آواز سے پڑھیں تو یاد آنے پر وہیں سے شروع کرنا ہے یا ادھر سے جہاں سے کوئی یاد ہے وہیں سے شروع کرنا ہے، اور سجدہ صاحب واجب ہوگا یعنی جزاک اللہ خیرہ؟ سوال سمجھ نہیں پائے، آپ جواب دیجیے۔ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی لیکن امام صاحب نے آہستہ پڑھنا شروع کر دی، بلند آواز سے پڑھنی تھی آہستہ شروع کر دی، تو اب یاد آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو وہیں سے شروع کریں گے۔ جتنا پڑھ چکا ہے وہ تو پڑھ چکا، اور جو اگر ایک آیت پڑھ چکے ہیں تو اس صورت میں سجدہ صاحب بھی ان کو کرنا ہوگا۔ کم از کم ایک آیت پڑھ چکے ہیں اگر وہ آہستہ، تو ان کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، جبکہ یہ بھول کر کیا ہو۔ جان بوجھ کر اگر یہ آہستہ پڑھی تھی جہری نماز جس میں بلند پڑھنی ہوتی ہے، مثلا عشاء، فجر، مغرب، تو پھر دوبارہ نماز لوٹانی واجب ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل جو 10 دن کے مدنی مذاکروں کا اعلان فرمایا امیر اہل سنت نے، تو مدنی مذاکرے کے بعد بھی براہ راست مدنی چینل پر سلسلے جاری رہیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین ان راتوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہی اپنا ذہن بنا لیں کہ نہ صرف مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے بلکہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کے ان مبارک سلسلوں میں جو دیگر بھی ہوں گے اس میں بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں مدنی مذاکرے، کبھی 3 ٹانگ والا بکرا دکھاتے ہیں اور سوال ہوتا ہے، اور کبھی کچھ، تو اس طرح کے انشاءاللہ اس بار بھی اللہ کرے گا تو ہمارے مدنی چینل والوں نے ایسے ایسے دلچسپ سوالات اور مناظر آپ کے لیے جمع کیے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہے کوئی سیمپل دکھا سکتے ہیں ابھی؟ اب وہ
चलो एंड नंबर दिखा देना चांद रात को इंशाअल्लाह। एक मदनी गुलदस्ते के में हमने कुछ मनाजिर लगाए, वो हम आपको दिखा रहे हैं मदनी को। ये बीच से यहाँ से दिखाइए, जहाँ आगे आए। जी जी, ये कुछ मदनी फूल अमीर अल सुन्नत मदनी फूल दे रहे हैं उन इस्लामी भाइयों को, नाशिकान रसूल को, जो ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं मदनी गुलदस्ता। आप अगर साफ नीयत के साथ रिज़ा इलाही के लिए ये लेने की तरकीब फरमाएंगे, इसका भी सवाब मिलेगा। बाज़ औक़ात जानवर को गाड़ी में चढ़ाते हुए इस तरह बेदर्दी का अंदाज होता है कि कभी टांग जख्मी हो जाती है, कभी चेहरा जख्मी हो जाता है, कभी खाल छिल जाती है बेचारे की। ये तो आपने भी देखा होगा। आमतौर पर ऐसा बेदर्दी से इसको चढ़ाते हैं, फिर बेदर्दी से अंदर बांधते के बाजू का इतनी तकलीफ से वो अंदर रहता है कि जिसकी इंतहा नहीं। फतह रज़विया शरीफ में जानवर पाले या परिंदे चरिंदे वगैरह, तो इनको दिन में 70 बार चारा दिखाएं, 70 बार चारा दें, दाने डालें। 70 से मुराद यहाँ 30 कम 100 नहीं है, ये मुबालगा है। इन्हें बार 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 इनको मतलब चारा घास दिया जाता रहे, क्योंकि ये बेजुबान है ना, ये मांगेगा नहीं, भूख लगेगी तो। और जानवर का काम होता है हर वक्त चरते रहना, खाते रहना। चारा पानी सब इसके पास मौजूद हो, ये खाता रहे पीता रहे। रस्सी भी ऐसी ना हो कि जिससे इसको तकलीफ हो। इसकी खींचातानी भी बाद का जानवर की इस बेदर्दी से की जाती है कि ये इसको तकलीफ होती है। सारी लोग पकड़ के ले जाएंगे, थोड़ी बहुत तो उसको परेशानी होती होगी जानवर को, वो घबराता भी है अजनबियत की वजह से। कि हमारी तरफ से कोई इसको स्पेशली तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेज़बान जानवर है, फरियाद किससे करेगा? कि जानवर पर जुल्म जो है, ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज्यादा सख्त बुरा है। कि मुसलमान फरियाद कर सकता है, किसी को केस कर सकता है, अपना मुकाबला कर सकता है, ये बेज़बान किसको जाके बोलेगा? इसकी कौन सुने? सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत ने अभी हमें मदनी मुज़ाकरे मुस्तकिल होने की खुशखबरी भी सुनाई है। इंशाअल्लाह रहमान मदनी मुज़ाकरे के फ़ौरन बाद मदनी चैनल पर बराह रास्त सिलसिले भी टेलीकास्ट किए जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हमारे पास लोग आ जाते हैं सर दर्द बुखार या किसी चीज़ की टैबलेट लेने, उसको टैबलेट देना ठीक है या नहीं? कानून क्या है? कानून ये है कि डॉक्टर की पर्ची के बगैर मेडिकल स्टोर वाला दवा नहीं दे सकता। अब देगा तो जरा कानूनी जुर्म होगा, ये पकड़ा जाएगा तो रिश्वत देगा, झूठ बोलेगा। या अगर कोई सही इंतजामिया का आदमी आ गया कानून पर अमल करने वाला, तो फिर केस बनेगा। तो ये सारे खतरात हैं इसमें। तो ये बहुत सारी दवाएं मेडिकल स्टोर वाले, ये आधे डॉक्टर होते हैं, ये मुहावरा है। और नीम हकीम नीम मन आधा, नीम हकीम खतरे जान, ये मकूला मशहूर है। तो नीम डॉक्टर या आधा डॉक्टर खतरे जान होता है। इनको ये दवाएं भी देते हैं, मिक्सचर भी बनाते हैं बगैर मतलब इन्हें अपने तौर पर। ये मेडिकल स्टोर वाले बहुत सारी दवाएं लोगों को बेचते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये सब इनके जराइम है, ये गलत है। शरन भी इनकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि कानून ऐसा कानून तोड़ना जो शरीयत से ना टकराता हो तो तोड़ेगा तो सज़ा होगी, बेइज्जती होगी। तो ये ऐसे कानून तोड़ना ये जायज़ भी नहीं है, भले दुनियावी कानून है। तो ये जो कवानी है ना कि बगैर गैरे यानी कि जो सनद के बगैर देना दवा, ये कानून सब समझ में आते हैं, ये दुरुस्त कानून है, समझ में आते हैं। क्योंकि वो फतह रज़विया शरीफ में भी ये जुज़इया मौजूद है कि माहिर तबीब ना हो, जो शख्स माहिर तबीब यानी गैर तबीब का इलाज में, गैर तबीब का किसी के इलाज में हाथ डालना ये हराम है। अब जनरली तो हम बोल देंगे यार तो पेन किलर है, वो दे दी, लेकिन पेन किलर में भी 100 किस्म के आते हैं पेन किलर।
تو جو ماہر طبیب ہوگا وہ اپنے مریض سے سوال جواب کر کے اس کو دوا لکھ دے گا پین کلر درد کی، کہ پین کلر دوائیں جو ہے نا، یہ ٹیبلٹ جو بات بات پہ کھاتے ہیں نا درد سر کی، یہ ذرا کان کھول کے سنیں کہ یہ پین کلر دوائیں جو ہے نا یہ کڈنی پر اٹیک کر سکتی ہیں، یہ گردے کو فیل کر سکتی ہیں. تو اب آپ کے پاس آ گیا گردے کا مریض بیچارہ، یا گردے کا مرض اس کا ڈکلیئر نہیں ہے اور وہ آ گیا اس طرح کا مریض، علامات سے تو ڈاکٹر کو پتا چلے گا کہ اس میں تو گردے کی تکلیف بھی معلوم ہوتی ہے اس کو، اور آپ نے اس کو پین کلر کوئی ہائی پاور کی دے دی، اس کے درد سر کا بہت تھا اور اس کے گردے فیل ہو گئے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ پیسے گنو گے؟ وہ تو گیا نا غریب بیچارہ مریض، ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچ جائے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی میں نے کہ گردے کو نقصان کرتی ہے یہ پین کلر گولیاں، اس میں کیفین ہوتا ہے، کیفین مضر ہے. جیسے زیادہ جو چائے پیتے ہیں ان کے گردے بھی خراب ہونے کا پورا امکان ہے، بہت زیادہ جو چائے پیتے ہیں. تو ہر چیز لمٹ میں ہوتی ہے. تو چائے میں کیفین ہوتا ہے، کافی میں جو بیج کی کافی ہوتی ہے اس میں چائے کے مقابلے میں 3 گنا کیفین ہوتا ہے. ایک جز ہے جو درد دور کرتا ہے. چائے پینے سے بھی سر درد بازوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے، چائے نہیں پیتے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. یہ ٹیبلٹ میں بھی کیفین ہوتا ہے، اس کی مقداریں ہوتی ہیں. کسی کو کم مقدار اگر جائے تو نقصان کم کرے گی، زیادہ مقدار چلی جائے تو زیادہ نقصان کرے گی. اب آپ وزن اٹھا سکتے ہیں 1 من کا اور آپ پر کوئی 5 من رکھ دے تو ذرا دب جائیں گے. تو اب آپ کوئی دوا ہے 50 ملی گرام کی برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی فزیکلی کیفیت یہ ہے، آپ کا معدہ اتنا قبول کرتا ہے 50 ملی گرام کی کوئی یعنی کہ ٹیبلٹ. اب وہ کسی نے وہ یہ میڈیکل اسٹور والوں نے کہ درد بہت ہے، سر درد کے ساتھ ساتھ صاحب وہ کمر میں بھی درد ہے، تو 250 کی گھسیٹ دی اس نے، 250 ملی گرام کی. 50 کے بدلے آپ 50 برداشت کر سکتے ہیں، وہ 250 کی دے دی اور آپ گردے پکڑ کے بیٹھ گئے. تو اس لیے میڈیکل اسٹور والوں سے دوائیں لینی بھی نہیں چاہیے، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، اور ڈاکٹر سے بھی ایک ہو، ہر بار ڈاکٹر تبدیل نہ کیا جائے. ایک ڈاکٹر سے آپ رکھیں گے نا ترکیب، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ، تو اس ڈاکٹر کو آپ کی ساری کیفیات پتہ ہوں گی کہ کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی، اور جو چلتی ہے وہ کتنی مقدار میں چلتی ہے. بڑے فوائد ہیں اس سے، ایک ڈاکٹر سے علاج کروانے میں. بدل کر جائیں گے تو نیا ڈاکٹر وہ ایک اکائی سے چلے گا، نئے سرے سے چلے گا، اور پرانے ڈاکٹر کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کون سی چلتی ہے، اور ٹھک کر کے آپ کو وہی دوا دے گا جو آپ کو چلتی ہے، اور آپ کا علاج جلدی ہو جائے گا. مگر ہوگا آہستہ آہستہ، یہ ایسا ڈاکٹر کے اس میں تجربے میں آپ ایک دم سے نہیں آ جائیں گے، بار بار جب رابطہ رہے گا نا تو پھر آپ آ جائیں گے. اسی طرح حکیم بھی ایک ہی ہونا چاہیے، تو اس کو سارا آپ کا مزاج جو ہے نا بدن کا وہ پتہ چل جائے گا. تو اس طرح وہ آپ کو اس حساب سے دوا دے گا تو جلدی فائدہ ہوگا اور سائیڈ ایفیکٹ بھی کم ہوں گے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا ایک ہی حکیم، لیکن یہ ایک ڈاکٹر منتخب کیسے کیا جائے کہ اسی ایک ڈاکٹر کو پکڑنا ہے؟ منتخب تو دیکھو، ڈاکٹر تو ہزاروں لاکھوں ہیں، منتخب ہو ہی جاتے ہیں. یعنی کہ کسی ڈاکٹر سے بندے نے علاج کرا ہے، کیا ہوتا کیا کہ بخار چڑھ گیا، اب وہ ڈاکٹر کی دوا لی، اب بخار ہماری میمنی میں کہتے ہیں کہ برو کیڑی والے چڑھے نے، برو گھوڑے والے چڑھے نے کیڑی والے اترے. یعنی کہ بخار جو ہے وہ گھوڑے کی تیز رفتاری کے ساتھ چڑھ جاتا ہے، پھر اترتا ہے چونٹی کی طرح آہستہ آہستہ. چونٹی کی چال اور گھوڑے کی دوڑ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہاوت ہے میمنی کی. تو اب یہ کہ بخار چڑھ گیا، اب جیسا بخار، تو اب بخار چڑھ گیا، اب ہے ہیوی بخار ہے، اب اس کی دوا لی
نہیں اترا، دوسرے دن ادھر چلے گئے، تیسرے دن اس کے پاس دوڑ گئے. وہ سب کے لیے یہ مشق کا تختہ ہوتا ہے، تختہ مشق ہوتا ہے. اب وہ آخری ڈاکٹر کے پاس گئے، سب کی دواؤں نے تھوڑا تھوڑا کام دکھا تھا، اس سے اتر گیا. یہ ڈاکٹر اچھا ہے یار، اس کی دوا سے اتر گیا. حالانکہ پہلے ڈاکٹر کی دوا اثر کر چکی تھی اور بخار کو کنٹرول کرنے ہی لگی تھی کہ آپ دوسرے کے پاس نکل گئے تھے. تو اس لیے وہ ایک ڈاکٹر جو سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، نیک مسلمان ہو، اگر ایسا مل جائے اسی کو پھر پکڑے رہے آدمی. عمل عقیدہ سب اس کا درست ہو، عاشق رسول ہو، ایسا حکیم ڈاکٹر ایک ہو. مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، لوگ کہتے ہیں رات کو گھر کے باہر بلی کا رونا ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. رات تو رونے کے لیے خاص ہے. بزرگان دین کے تو ایک سے ایک اس میں حکایتیں، راتوں کو تو بہت روتے تھے. یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، خوف خدا سے روتے تھے. تو یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے رونا، عشق رسول میں رونا، یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. تو اب اگر وہ بلی باہر روئے تو پھر کیا قیامت آ جائے گی. تو یہ عام طور پہ یہ غیر مسلموں سے لیے ہوئے یہ وہ بدشگونیاں ہیں. تو ان چیزوں کی توجہ نہ لگائی جائے. بلی روئے تو بندہ خود بھی رونا شروع کر دے. بلی جس کام کے لیے رو رہی ہو، ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں، کاش نصیب ہو جائے. اور بلی رو کر ہم کو اشارہ کر رہی ہے، دیکھو آدھی رات ہو گئی، میں رو رہی ہوں، تم بھی رونا شروع کر دو، کہ مجھے بھی رونے کا اشارہ کر رہی ہے کہ میں یاد الہی میں روتا نہیں، میں ہنستا رہتا ہوں، اور آج تو رو لوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر. مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. تو ایسی باتوں کی طرف توجہ نہ فرمائے کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. بدشگونی یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کیا اس بلی سے نیک فال لے سکتے ہیں؟ نیک فال لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. بدشگونی صفحہ نمبر 116. نیک فال صرف کسی اچھی بات، نیک شخص کی زیارت یا بابرکت ایام، مثلا ایام عید یعنی عید کے دن، پیر شریف وغیرہ سے لے سکتے ہیں. پرندے اور جانوروں سے جس طرح برا شگون لینا منع ہے، اسی طرح نیک فال لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تفسیر کبیر میں اہل عرب کے نزدیک فال اور بدشگونی کا معاملہ ایک تھا. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فال کو برقرار رکھا اور بدشگونی کو باطل قرار دیا. امام محمد رازی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے فال اور بدشگونی میں فرق کا بیان ضروری ہے. اس سلسلے میں بہتر بات یہ ہے کہ انسانی روح درندوں اور پرندوں کی روحوں سے زیادہ قوی اور صاف ہوتی ہے.
لہذا انسان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمے سے استدلال کرنا، فال لینا ممکن ہے، لیکن پرندوں کے اڑنے یا درندوں کی کسی حرکت سے کسی بات پر استدلال کرنا یعنی اچھا یا برا شگون لینا ممکن نہیں، کیونکہ ان کی روحیں کمزور ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 کالز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو کوئی مجھے اپنا ثواب ایصال کرے ان سب پر اپنے کرم کے شایان نشان ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین۔
خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، خصوصاً تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، بالخصوص جو بقرہ عید کے 10 مدنی مذاکروں میں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شرکت کرے یا مدنی چینل پر سنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے. یا اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھر دے. پروردگار ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، دل ہم کسی کا نہ دکھائیں. الہ العالمین ہماری وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہوں. یا اللہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم کر دے. بے جا غصے، چڑچڑاپن اور سختیوں سے ہم کو نجات بخش دے. اچھے مسلمان بن جائیں، حقیقی عاشق رسول بن جائیں، حقیقت میں عاشقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام بن جائیں. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا رب العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت ہے. بوقت نزعہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا دے. کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں. اے کاش زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں جلوہ محبوب میں جام شہادت نصیب ہو جائے. یا اللہ ہمارے مریض اچھے ہو جائے، ہمارے مقروض بار قرض سے سبکدوش ہوں. الہ العالمین بے جا مقدمے بازیوں سے رہائی نصیب ہو. جو بیچارے ظلمن قید کیے گئے انہیں بھی آزادی نصیب ہو. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ ملے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین امت محبوب کی مغفرت کر دے. رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام سنت و بھرا نظام نصیب فرما. یا اللہ دنیا اسلام پر فضل و کرم فرما. دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی. یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علی خاتم
خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك روحي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي لك مالي فداء سلام عليك سيدي يا حبيبي سيدي يا حبيبي مولاي كلنا لك فداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ